کچھ لوگوں کو جب کہا جاتا ہے، پانچویں دلیل پہ ہم لوگ آ رہے ہیں، پانچویں دلیل، کچھ لوگوں سے کہا جاتا ہے دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات 12 تاریخ کو ہوئی اور آپ 12 تاریخ کو عید مناتے ہو، تو اس تاریخ کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے، مان لو اس کو پیدائش بھی ہے، پیدا بھی 12 تاریخ کو ہے اور وفات بھی 12 کو، مان لو اس کو، چلو تو تم کو غم منانا چاہیے خوشی؟ تو کہتے خوشی کیسے؟ دلیل کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے، وہ کون سا ہے؟ جمعہ کا۔ دیکھیے دلیل ہے، سب سے افضل دن جمعہ ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، تو عید کا دن ہوا ہے پیدائشی۔ فیہ خلق آدم وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن کیا ہوئے؟ جنت میں داخل کیے گئے۔ وفیہ اخرج منہا، اور اسی دن جنت سے نکالے گئے۔ ولا تقوم الساعۃ الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت قائم ہوگی تو وہ بھی کون سے دن ہوگی؟ جمعہ کے دن۔ بولے ہماری دلیل یہ ہے، یہ مسلم کی روایت سے، کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا دن بھی جمعہ، پھر جنت میں گئے خوشی کا دن بھی جمعہ، جنت سے نکلے غم کا دن بھی جمعہ، اور قیامت کا دن بھی ڈر کا دن جمعہ۔ دیکھو خوشی، غم، ڈر سب جمع ہو رہے، تو منانے کا کیا اس کو؟ جمعہ عید ہے۔ تو کتنی پیاری دلیل ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو عید قرار دینے سے وہ عید بنی، یا ہم اپنے طور پر ہم نے اس کو عید بنایا؟ سوال یہ ہے۔ اگر واقعی ایسا کوئی دن ہے کہ جس میں خوشی منانا چاہیے، جیسا کہ جمعہ ہے جس میں عبادت کی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کا جمعہ کیسا ہوتا ہے؟ جمعہ پڑھے اور کہاں جانا ہے ابھی جمعہ کے بعد؟ دوسرا شو دیکھنے جانا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے، ان کی عید ایسی ہوتی ہے، بلکہ عیدیں تقریباً ایسی ہوتی ہیں کہ ہمارے 2 عیدیں ہوتی ہیں، ایک فل عید اوریجنل، اور دوسری کون سی ہوتی ہے اگلے دن؟ باسی عید۔ باسی عید میں کیا ہوتا ہے؟ فلمیں دیکھتے ہیں، گارڈن میں گھومتے جھومتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں۔ تو یہ عید ہمارے اس طرح سے منانے کا طریقہ ہے۔ اسلام میں عید کا یہ تصور نہیں ہے، بے حیائی اور گناہ کا، ناچنے گانے کا، ڈھول تاشوں کا تصور اسلام میں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں عید ایسی منائی جاتی ہے، بہت سارے مسلمان اس طرح سے مناتے ہیں۔ تو جمعہ کی عید کیا ہے؟ جمعہ کو عید کیسے منایا جاتا ہے؟ نماز کے ذریعے سے۔ اگر واقعی 12 ربیع الاول بھی عید ہوتا تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بتا دیا کہ یہ دن عید کا دن ہے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مشکل تھا کہ آپ 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا جو بھی دن آپ کی پیدائش کا ہے، آپ اس دن بتا نہیں دیتے مسلمانوں کو یہ بھی عید کا دن ہے؟ کیا پرابلم کیا ہے بتانے میں؟ آپ بتا رہے جمعہ عید ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا کہ 12 ربیع الاول عید ہے۔ تو بہت سارے لوگ جمعہ سے دلیل لیتے ہیں، دیکھو اس دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے وہ عید نہیں بنا، اس کو یاد رکھیے، وہ عید بنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو عید قرار دینے سے۔ ورنہ آپ بتائیے سال بھر میں صحابہ، تابعین، تبع تابعین کتنے پیدا ہوئے؟ کیا ہر دن سال بھر عید ہے؟ کیا سال بھر عید ہی بولیں گے؟ کوئی نہ کوئی اچھا آدمی تو پیدا ہوتا ہے، کم سے کم اپنا گڈو تو پیدا ہوا، خوشی کا دن۔ تو ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گڈو ہے۔ آپ دواخانے میں جائیے، کوئی نہ کوئی مسلمان روزانہ، تو سارا سال ایک مسلمان پیدا ہوتا ہے، کوئی ایک بڑھ گیا مسلمان، اپنا بھائی آ گیا، تو پورا سال دنیا بھر میں عید ہو جائے گا، پھر کوئی دن بے عید ہے ہی نہیں۔ تو باسی عید کا تصور اسلام میں نہیں رہے گا۔ جب ہر دن اوریجنل عید ہے تو باسی کیسا ہو؟ باسی ہوگی نہیں کوئی عید۔ یہ اس طرح کی خرافات ہیں۔ دیکھو جس کو منانا ہوتا ہے وہ کیسا بھی مناتا ہے، جس کو عید منانا ہی ہے وہ روتے روتے بھی منائے گا، اس کو منانا ہے۔ تو یہ بھی دلیل اس میں پیش کی جاتی ہے کہ جمعہ عید ہے، تو ہم کہتے ہیں جمعہ عید ہے اس لیے کہ جمعہ کے لیے دلیل ہے، لیکن 12 ربیع الاول کے لیے دلیل نہیں ہے کہ اس کو عید منانا چاہیے۔